آج 8 شعبان جمعے کے دن کا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شب برات سے پہلے کا خاص جمعہ مبارک ہے، اور اس جمعہ مبارک کے اندر جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے نصیب کے بند تالے فوراً کھل جائیں گے اور اس کی تقدیر بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ یہ موقع پورا سال انتظار کرنے کے بعد آتا ہے، اور اس موقع کا بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد آتا ہے، حالات کو بدلنے والا، نصیب کے بند تالوں کو کھلوانے والا، اور اللہ کے دربار سے، اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے والا وہ عمل، جس عمل کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے، نصیب بدل جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ جمعے کے دن کو اسلام کے اندر بڑی فوقیت حاصل ہے، بڑے شرف حاصل ہے، اور بڑی عظمت حاصل ہے، بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جو شخص جمعے کے دن ویسے بھی کوئی ورد کر لے، سورہ کاف کا ورد کر لے یا اور کوئی ورد کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ جو عمل آج آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا عمل ہے، اللہ کریم کے پیارے نام کا عمل ہے، اور قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا عمل ہے۔ وہ تسبیح ہے جس سے آپ کی ساری مشکلات، کاروبار، اولاد، بندش سب ختم ہو جائیں گے۔ کاروبار آپ کا بلندی کی طرف چلا جائے گا۔ اگر کسی نے کاروبار پر بندش لگائی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اولاد پر بندش لگائی ہے، ختم ہو جائے گی۔ آپ کے رشتوں پر بندش لگائی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یا پھر آپ کی اولاد پر بندش ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بلکہ آپ کو عزت، شرف، مقام، مرتبہ، پیسہ، گھر، گھڑی، سب کچھ اللہ کے غیبی خزانوں سے مل جائے گا، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ضرور اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں، اس پیغام کو، تاکہ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ جھکنے والے بن جائیں اور اللہ سے لینے والے بن جائیں، دوسرے لوگوں کے در سے وہ دنیا داروں کے پیچھے نہ پھریں۔ تو اس لیے ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ مصائب، تکلیفوں، پریشانیوں سے نجات کا وہ آزمودہ عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، بیماریوں سے نجات کا وہ مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو بڑے سے بڑے پیر نے اپنے خاص مرید کو دیا ہو، یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی بڑے پیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کرام کو دیا ہے، اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے، تکلیف میں پھنس جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اس وقت اپنے رب کے در پہ آتا ہے، اپنے اللہ کو مناتا ہے، اور اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف جھک گیا، اپنے رب کی طرف آ گیا، وہ تو کامیابی پا لیتا ہے، لیکن جو لوگوں کی طرف جاتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے۔ اپنے قریبی رشتہ دار بھی اس سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، اور اپنے قریبی دوست بھی اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا پریشانیوں میں جب ایسی صورتحال آ جائے کہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی چھوڑ دے، آپ کے دوست احباب بھی چھوڑ دیں، خونی رشتے بھی آپ سے تعلق کو توڑ دیں، ایسی سچویشن میں مایوس نہیں ہونا،
اور آپ نے فوراً قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، رب کائنات کی قسم، میرا رب آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کی تکلیفوں کو ختم کر دے گا، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آج کے اس دور میں انسان اللہ کی طرف جاتا نہیں، انسان اللہ کے در پہ جھکتا نہیں، پھر کہتا ہے کہ مصائب کیسے آ گئے اور ان کا حل کیا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے وہ وظیفہ کیا اور فلاں نے بھی وہ وظیفہ کیا، اس کو تو بڑا افاقہ ہوا، اسے تو کامیابی مل گئی، اس کو تو اللہ نے ارب پتی بنا دیا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ ارے وجہ کیا ہے؟ اور کچھ کمنٹ میں کہتے ہیں کہ حضرت بیان نہ کریں۔ اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بیان تو ہم پورا دن کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں جو شیئر کرنا لازمی ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، جب رزق کی پریشانی ہو، مال کی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو، جاب کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، تو انسان مارے مارے کہاں سے کہاں نہیں جاتا۔ تو کیا 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو سن لینا، پھر اپنے رب کے نام کو، پھر اپنے رب کے کلام کو، پھر اپنے رب کے قرآن کی آیتوں کو پڑھ لینا، کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ تو یقین جانیے جو صدقے دل سے کرے گا، من کی ساری مرادوں کو پالے گا، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ جو باتیں میں نے گنی ہیں، یہ ساری باتوں کے لیے ایسا عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اللہ کے غیبی خزانوں کی چابی ہے، یہ اللہ کے غیبی خزانوں کو کھلوانے والی چابی ہے۔ یہ جاب کے لیے، یہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے ایسا مجرب عمل ہے کہ آج تک اس جیسا عمل دیکھا نہیں۔ پرانی سی پرانی بیماری ہو، جڑ سے اکھڑ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے صدقے دل سے کریں اور پوری توجہ کے ساتھ کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ پورے وظیفے کو کر رہے ہو، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اکثر لوگوں سے رہ جاتی ہیں، شرائط رہ جاتی ہیں یا وظیفہ رہ جاتا ہے، تو شرطوں کو بھی پورا سننا ہے اور اس کے بعد پورے عمل کو کرنا ہے، اور اس سے پہلے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے فرمان کے مطابق صدقہ دے دینا ہے۔ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو دینا ہے، اور جو ہی آپ نے صدقہ دیا، اب دینا کتنا ہے اور کیسے دینا ہے؟ حسب استطاعت، حسب توفیق دینا ہے۔ اور کیسے دینا ہے؟ ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو نہ پتہ چلے، دایاں دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے صدقے میں کیا دیا ہے، بایاں ہاتھ صدقہ دے تو دائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ بائیں ہاتھ نے صدقے میں کیا دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پیار سے، محبت سے، عشق کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اور یہ درود پاک اتنی عقیدت کے ساتھ ہونا چاہیے، اتنی محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، اتنے پیار کے ساتھ ہونا چاہیے، گویا آپ روضہ رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، یا آپ نے آمنہ کے لال کے روزے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ یوں عقیدت کے ساتھ، یوں عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ معزز سامعین کرام، جتنا عشق ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنی چاہت ہوگی، اتنی ہی پیار اور محبت سے یہ وظیفہ اثر کرے گا، یہ درود پاک اثر کرے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ اب درود پاک پڑھنا کتنی بار ہے، کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جامع ترمذی جلد دوم کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائے، اس کا ہر کام میرا رب خود کرتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر کام کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس ہاتھوں سے وہ کبھی برائی نہیں کرتا، پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ نیکیوں کی طرف چل کے جاتا ہے تاکہ کوئی برائی نہ کرے یہ بندہ، یعنی اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ خیر، اب 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کے ایک بار بآواز بلند پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے درود پاک کو ادا کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی آیت، اللہ کے عرش کو جھنجھوڑنے والی آیت، وہ آیت کون سی ہے جو تقدیروں کو بدلتی ہے، نصیبوں کو بدلتی ہے، نصیبوں کے بند تالوں کو کھولتی ہے اور نصیب کے سارے نصیبوں کو وہ بدل دیتی ہے؟ وہ آیت ہے قرآن پاک کی وہ سورت جسے عروس القرآن کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے، اور جس کو قرآن پاک کے اندر وہ فوقیت، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ شان حاصل ہے جو کسی اور سورت کو نہیں۔ وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ رحمان ہے، جس کی تلاوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ وہ سورہ رحمان، اس کی ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت آپ نے معزز سامعین کرام 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یہ آیت 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور یہ ایسی آیت ہے کہ اس آیت کے بارے میں حبیب کبریا نے فرمایا کہ دنیا تو بدلے گی لیکن آپ کی آخرت کو بدلنے کے لیے بھی بڑی نایاب تسبیح ہے۔ آپ کا دل اللہ کی طرف جھک جائے گا، عبادات میں لگے گا۔ آپ اس آیت کا ورد لازمی کیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ سورت آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر کسی کو یہ سورت نہ آئے تو پھر وہ اللہ کریم کا پیارا نام یا رحمان 1001 بار پڑھ لے اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس عمل کو آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو ضرورت ہو، آپ کی ضرورت ہوگی اس کے مطابق آپ اس عمل کو کریں گے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر، یعنی جب دکھی انسانیت کے دکھوں کو دور کرے گی تو صدقہ ہوگا، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔